السلام علیکم دوستو، بہت ہی خوفناک سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ ایک بار میں دوستوں کے ساتھ سینما گیا۔ 9 سے 12 کا شو دیکھا اور سب دوست سینما سے باہر نکل آئے۔ تبھی میرے ایک دوست نے کہا، یار دیکھو تو دھند اتنی نیچے تک آ گئی کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی بہت زیادہ تھی۔ اس لیے سینما سے نکلتے ہی میرے تو دانت آپس میں بجنے لگے۔ دھند اتنی شدید تھی کہ حد نگاہ صرف 10 قدم ہی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، ارے یار اب تو بائک بھی کچھوے کی رفتار سے چلانی پڑے گی، دیکھو تو واقعی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ایسے میں ٹائم پر گھر کیسے پہنچیں گے؟ دوستوں نے کہا، یار کوئی بات نہیں، اب گھر تو جانا ہی ہے نا، ویسے بھی ہم یہاں رک کر دھند ختم ہونے کا انتظار تھوڑی نہ کریں گے، چلو نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب نے اپنی اپنی بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے ایک ساتھ گھر کی طرف نکل پڑے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک دوست بولا، یار سڑک بالکل خالی ہے، کوئی ٹریفک نہیں، نہ ہی کوئی روکنے والا، تو کیوں نہ ہم آپس میں ریس لگا لیں، دیکھتے ہیں محلے میں سب سے پہلے کون پہنچتا ہے۔ یہ سن کر باقی دوستوں نے کہا، تو چلو پھر آج دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ میں نے کہا، ارے کیوں مرنے والے کام کر رہے ہو، 10 قدم سے آگے تو کچھ نظر نہیں آ رہا اور اوپر سے تم لوگ ریس کی بات کر رہے ہو۔ اتنے میں عامر نے کہا، تھیمے سیدھی سی بول، تجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ تم اس وقت ہم سے جیت نہیں سکتا۔ میں نے کہا، یار ایسی بات نہیں، تو ان کی وجہ سے کچھ نظر تو آ نہیں رہا، تو ایسے میں ریس کیسی؟ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اس وقت بہت احتیاط سے جانا چاہیے؟ تبھی میرے دوسرے دوست نے کہا، ارے ہم سب لوگ لگاتے ہیں ریس، اس کو آرام آرام سے آنے دو، ویسے بھی جب ہم اس کے سامنے بجلی کی رفتار سے جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اس کی ساری احتیاطیں نصیحتیں خود ہی بھول کر بائک کو ہوا کی طرح اڑانے لگے گا، کیونکہ اس کو چھیڑنے کا یہی طریقہ ہے، جب بھی کوئی اس سے آگے جاتا ہے تو یہ خود بخود اس سے ریس لگا لیتا ہے اور اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ بھلا سب لوگ جانتے نہیں ہیں اسے، یہ صرف ڈرامے بازی کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ اتنے میں ایک دوست نے کہا، چلو تو پھر شروع کرتے ہیں، 3 2 1 چلو۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی بائکس کی سپیڈ تیز کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے دھند میں غائب ہو گئے۔ میں نے عام سی جیکٹ پہن رکھی تھی، میں نے ہاتھوں میں دستانے بھی نہیں پہنے تھے، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پوری طرح سردی سے ٹھر گئے تھے۔ مجھے بہت ہی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی، اس وجہ سے میں نے اپنی بائک کی سپیڈ آہستہ ہی رکھی، کیونکہ میں سردی سے کانپ رہا تھا اور اس وجہ سے میں بہت زیادہ سلو ہی گیا۔ اب پوری سڑک ویران تھی اور میں اکیلا ہی اس سڑک پر پاگلوں کی طرح جا رہا تھا۔ اب میں بہت پریشان ہو رہا تھا کیونکہ سڑک پر بہت سناٹا تھا۔ بہت ہی دیر بعد کوئی ایک آدھ گاڑی یا بائک پاس سے گزر جاتی، اس کے بعد سڑک پھر سے ویران ہو جاتی۔ میں چپ چاپ بس چلتا جا رہا تھا اور ایسی خاموشی تھی کہ مجھے سوائے میری بائک کی آواز کے اور کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں چلتے چلتے ایک موڑ پر جا کر رک گیا۔ یہ ایک شارٹ کٹ تھا، اس شارٹ کٹ راستے کا نام ٹھنڈی سڑک تھا، جبکہ یہ سڑک اس وقت بانسوں والی سڑک کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں بانسوں کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے۔ دونوں اطراف کے درخت اس طرح سڑک پر جھکے ہوئے تھے کہ جیسے اس سڑک پر کسی نے بانسوں کی چھت ڈالی ہو، اور سورج کی روشنی بھی بہت کم ہی اس سڑک پر پڑتی تھی۔ بس یوں سمجھ لو یہ سڑک ایک بہت بڑی سرنگ کی طرح تھی جو درختوں سے پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا، اگر میں بانسوں والی سڑک سے جاؤں تو جلدی ہی اپنے دوستوں تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرے دوستوں نے جانا تو ترم پورہ ہی ہے، وہ سیدھا مال روڈ کی طرف سے ترم پورہ جائیں گے، میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا گھبرا بھی رہا تھا، کیونکہ یہ سڑک پہلے ہی عجیب و غریب واقعات سے بہت بدنام تھی۔ بہت سے لوگوں سے میں نے اس کی سڑک کے بارے میں سنا تھا۔ اس راستے پر بہت سی ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی رات 7 بجے کے بعد اس سڑک سے گزرتا ہے، اس کے ساتھ ضرور کچھ انہونی ہو جاتی ہے۔ کافی لوگ تو اس سڑک سے دن کے وقت بھی نہیں گزرتے تھے، کیونکہ وہ سڑک کو لے کر بہت ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ اس سڑک کے دونوں طرف میں کوئی آبادی نہیں تھی، بس کچھ جنگل نما جھاڑیاں اور بانس کے درخت ہی تھے۔
کچھ دور جا کر ایک سائڈ پر پرانا سا کالج تھا، پھر اس کالج میں جانے کا راستہ بھی نہر والی سائڈ پر تھا، یعنی اس سڑک پر صرف کالج کی پیچھے والی دیوار ہی تھی، اور رات 7 بجے کے بعد یہاں سے کوئی نہیں گزرتا، جبکہ میں تو تقریباً رات 12 کے قریب اس سڑک پر کھڑا تھا۔ پھر میں نے سوچا یار میں تو ایسے ہی ڈر رہا ہوں، لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو ایسی ہی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ صرف افواہیں ہیں۔ یہ سوچ کر میں سڑک پر چل پڑا اور آہستہ آہستہ بائک چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس سڑک پر دھند اور بھی زیادہ تھی، بس بائک کی لائٹ میں ہی تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ میں بھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ سڑک کی بائیں طرف کوئی سفید کپڑے پہن کر کھڑا ہے، لیکن مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بائک کی سپیڈ بالکل کم کر لی اور تھوڑا آگے گیا۔ بائک کی لائٹ اس سفید کپڑے والی چیز کی طرف ڈالی تو دیکھا سڑک کی بائیں طرف ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش سفید لباس پہنے ایک عورت کھڑی ہے۔ اس کے کالے گھنگھرالے لمبے لمبے بال تھے جو اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ بہت ہی پرکشش اور خوبصورت تھا۔ اس نے بہت ساری جیولری پہن رکھی تھی، ایسے لگ رہا تھا یہ کسی امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ یار رات 1 بجنے والا ہے، یہ عورت اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی 2 نمبر عورت ہو، جو رات کو دھندا کرنے نکلی ہے، یا پھر یہ کوئی ڈاکوؤں کے ساتھ ملی ہوئی عورت ہوگی جو لفٹ لینے کے بہانے لوگوں کو لوٹ لیتی ہوگی۔ اس کے ساتھی بھی یہاں آس پاس ہی چھپے ہوں گے۔ میں نے بائک کی سپیڈ اور زیادہ سلو کر لی۔ میں بہت دھیرے دھیرے سب سوچتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب اس کے اور میرے بیچ صرف 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے بائک سڑک کی دائیں طرف کر لی اور روک لی، جبکہ وہ سڑک کی بائیں طرف ہی کھڑی تھی۔ میں نے سوچا اگر میرے ساتھ بھی کچھ برا ہونے لگا تو مجھے بھاگنے میں آسانی رہے گی، اس وجہ سے بائک میں نے سٹارٹ ہی رکھی۔ میں نے دور سے ہی بائک پر بیٹھے ہوئے اس کو پوچھا کون ہو تم؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے سوچا شاید اس کو میری آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے 4 قدم بائک اور آگے کر لی، پھر تھوڑی اونچی آواز میں کہا کون ہو تم، یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا۔ اب میں تھوڑا گھبرانے لگ گیا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو مجھے جواب نہیں دے رہی اس کا مطلب ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھی تو نہیں آ رہے۔ میں نے آخری بار اونچی آواز میں کہا دیکھو اگر تم نے اب بھی جواب نہ دیا تو میں پھر جانے لگا ہوں۔ تو اس نے اچانک سے رونا شروع کر دیا۔ روتے ہوئے بولی میں بہت مشکل میں ہوں، میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے ہماری بائک پنکچر ہوئی، ہم پیدل چل رہے تھے، میں تھک گئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا تم یہاں رکو میں جلدی کہیں سے پنکچر لگوا کر لاتا ہوں۔ میں تب یہاں کھڑی ہوں پر میرا شوہر اب تک لوٹ کر نہیں آیا اور اس سنسان جگہ پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور اس وجہ سے مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں رحم آ گیا۔ میں بائک سے اتر کر اس کی طرف گیا، پھر میں نے کہا دیکھیں آپ روئیں مت، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا شوہر کس طرف گیا ہے؟ تو اس عورت نے دھرم پورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ ادھر کی طرف گیا۔ تو میں نے اس عورت سے کہا اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، میں آپ کو دھرم پورہ اتار دوں گا، پھر آپ ادھر سے اپنے گھر چلے جانا ہے، کیونکہ دھرم پورہ میں اس ٹائم آپ کو رکشہ وغیرہ مل ہی جائے گا۔ ویسے بھی میں دھرم پورہ ہی جا رہا تھا، تو اگر جانا ہے تو بتائیں۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے بس رکشے تک لے جائیں، آگے میں خود چلی جاؤں گی۔ میں واپس بائک کی طرف گیا، بائک سٹارٹ کر کے اس کے پاس لے گیا، وہ بائک پر بیٹھ گئی، پھر ہم وہاں سے چل پڑے اور اچانک سے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی۔ میں کانپتے ہوئے بائک چلا رہا تھا، ہم دونوں بالکل خاموش تھے، لیکن میں بہت خوش تھا کہ میرے ساتھ بہت خوبصورت عورت بیٹھی ہے۔ ایسے میں اس سے دوستی کرنے کا موقع بھی مل جائے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ بیسٹ فرینڈ بن جائے، تو میں نے سوچا اس کی کوئی بات چیت کر لوں۔ میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا کہ میرا نام دیمی ہے اور ہم فلاں جگہ رہتے ہیں، آج میں فلاں فلم دیکھ کر آیا ہوں، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی میری باتیں سنتی رہی، اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے مجھے کوئی خاص نہیں ڈالی، تو میں کچھ دیر کے لیے واپس چپ ہو گیا اور خاموشی سے بائک چلاتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا اور آپ کہاں رہتی ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آگے دیکھتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر اس نے مجھے پھر سے کوئی بات نہ کی۔ اب مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا لگتا ہے یہ اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ کمنٹ کر رہی ہے اور مجھے نظر انداز کر رہی ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی، لیکن کچھ تو بات کریں، مجھے لگتا ہے میں خود سے باتیں کرتا جا رہا ہوں، اب کچھ بولو بھی۔ تبھی کسی نے مجھے خوفناک آواز میں غصے سے کہا چپ چاپ آگے دیکھ کر چلو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں چونک گیا اور میں تھوڑا سا ڈرنے لگا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہیں یہ غصے میں آ کر میرے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگا دے۔
لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا، میں نے بائک تیز کر لی پر وہ سڑک ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور جب میں نے غور کیا تو بائک ابھی بھی بالکل سلو تھی، جبکہ میں اس کو چوتھے گیئر میں فل تیز چلا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بائک پر کسی نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو، اور یہ سب دیکھ کر میں پوری طرح گھبرانے لگا، کیونکہ میں ابھی آدھی سڑک پر بھی نہیں جا پایا تھا، جبکہ پوری سڑک سے 2 کلومیٹر کی ہی تھی۔ میں پوری طرح سے بائک کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں میرے پیچھے سے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس ہی کوئی تیزی سے سانس لے رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ اب میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں بلکہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ اتنے میں اس عورت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے پورے جسم میں ایک ڈر کی لہر دوڑ پڑی۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب اپنے کندھے پر نظر ڈالی، مجھے ایک عجیب سا بڑے بڑے نکیلے ناخن والا کالا سا ہاتھ دکھائی دیا۔ وہ آہستہ آہستہ میری گردن کی طرف بڑھنے لگا اور میرے پیچھے سے ایک خوفناک ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ ہنسی ایسی تھی کہ اس کے آگے میری بائک کی آواز بھی دب گئی، اور بائک جیسے کسی جگہ میں پھنس گئی تھی۔ اس کے ٹائر تو گھوم رہے تھے پر بائک ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ تب کسی نے پیچھے سے میرے دوسرے کندھے پر اپنا منہ رکھ دیا اور میں ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ ابھی میں بائک سے گرنے ہی والا تھا کہ پتہ نہیں کیسے میں نے ہمت کر کے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسا کرتے ہی میرے پیچھے سے خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ میں نے کانپتے ہوئے گردن سے پیچھے دیکھا تو میرے ساتھ ایک بہت ہی بھیانک شکل والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل پوری طرح کالی، لیکن اس کی بڑی بڑی سفید آنکھیں تھیں جو رات میں لائٹ کی طرح روشن تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میری گردن پہ رکھا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے ایک درخت کو پکڑا ہوا تھا جو کافی دور تھا۔ شاید اسی وجہ سے بائک آگے نہیں جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا جسم بالکل برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، اور میں زیادہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا، اور اس نے میری گردن کو چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے بائک کو پوری طرح ریس دی تو عورت بائک سے نیچے گر گئی، اور اچانک سے بائک فل سپیڈ سے آگے بڑھنے لگا اور بالکل ہلکا ہو گیا۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور 5 منٹ میں ہی دھرمپورہ کی چوک میں پہنچ گیا اور بنا روکے ہی گھر چلا گیا۔ اب وہ چیز کہاں تھی میرے پیچھے بھاگی ہوگی، مجھے کچھ پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ اس دن مجھے فوراً سے بہت تیز بخار ہو گیا، اور اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کسی کا بھی مذاق نہیں بنایا، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ واقعی میں ہوائی چیزیں ہر دور میں ہوتی ہیں، کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ دوستو، واقعہ اگر آپ کو پسند آیا تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔